دا اینٹس یعنی کہ چیونٹیوں کا ونٹر اسٹور یعنی کہ سردیوں کا ذخیرہ. ٹھیک ہے, یہاں پہ ڈفرینس دیکھ رہے ہیں, اپوسٹرفی پلس ہے, اس کا معنی کیا ہے, کاکے کی. ٹھیک ہے, ڈفرینس حقیقت میں بہت ہی انٹرسٹنگ سی اسٹوری. ضرور آپ اس اسٹوری سے ایک زبردست سبق سیکھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جب میں اس کو اردو میں ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیٹ کروں گا تو آپ کو ملے گا بہت سارا انگلش کے ویکیبلری, بہت سارے گرامر. اگر یہ پی ڈی ایف بک یا ہارڈ کاپی آپ کو چاہیے, آپ ضرور مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں. واٹس ایپ نمبر اسکرین پر موجود ہے. ڈفرینس اس بک کا فائدہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہر اسٹوری کے تمام ویکیبلری و سنونیم بھی موجود ہے, اور ہر اسٹوری کی اردو ٹرانسلیشن بھی موجود ہے, جو یقیناً آپ کو کافی ہیلپ کرے گا انگلش سیکھنے میں. ٹھیک ہے, چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے اسٹوری کو. لکھا ہوا کہ ان اے گرین میڈو یعنی کہ ایک سرسبز و شاداب میدان میں, نیئر اسلام آباد یعنی کہ اسلام آباد کے قریب, لیوڈ رہتا تھا, ہارڈ ورکنگ ایک محنت کش, اینٹ یعنی کہ اینٹ رہتی تھی یعنی کہ چونٹی رہتی تھی, نیمڈ آئینہ جس کا نام آئینہ تھی. ٹھیک ہے, ایوری مارننگ یعنی کہ ہر صبح یا ہر ایک صبح, شی واکڈ یعنی کہ وہ جاتی تھی, وہ چلتی تھی, پیشنٹلی یعنی کہ صبر تعامل سے, صبر سے, اکراس دا گراس یعنی کہ گھاسوں میں یا گھاس پھوس میں, کلیکٹنگ جمع کرتی ہوئی, ٹائنی گرینز یعنی کہ چھوٹے چھوٹے دانے جمع کرتا تھا. بیسکلی یہاں پہ ایک چیونٹی ہے جو کیا کر رہا ہے, صبح سویرے جاتا تھا اکثر گھاس پھوس میں, وہ کیا کرتا تھا, چھوٹے چھوٹے دانے جمع کرتا تھا, خوراک جمع کرتا تھا. پھر آگے کیا لکھا ڈفرینس کے, ادر انسیکٹس یعنی کہ باقی کیڑے, واچڈ یعنی کہ دیکھتے تھے, اور کنسٹنٹ ایفرٹ یعنی کہ اس کی مسلسل جدوجہد کو, کوشش کو کنسٹنٹ کہتے ہیں, مسلسل, ود کیوریاسٹی یعنی کہ تجسس سے, یعنی کہ جب وہ محنت کرتا تھا تو باقی جو کیڑے تھے وہ سارے اس کو دیکھتے تھے. تو پھر آگے کیا لکھا ڈفرینس کہ سمر یعنی کہ موسم گرما یعنی کہ گرمیوں کا موسم, واز برائٹ یعنی کہ روشن تھا, دھوپ والی تھی, انکمفرٹیبل یعنی کہ آرام دہ تھا, بٹر فلائز یعنی کہ جو تتلیاں تھیں, ڈانسڈ یعنی کہ ڈانس کرتے تھے, ناچتے تھے, ایپیلی خوشی سے, وائل جب کہ, گراس اوپرز جب کہ جو ٹھڈی تھے, سینگ یعنی کہ گانا گاتے تھے, لاؤڈلی یعنی کہ زور زور سے, یعنی کہ جب موسم گرما تھا. ٹھیک ہے, یعنی کہ اکثر دوپہر کے ٹائم یہ آرام کرتے تھے جو کافی گرم والا موسم تھا, اور اسی طرح جو بٹر فلائی تھا وہ ڈانس کرتا تھا, ناچتا تھا خوشی سے, اور گراس اوپر جو ہے وہ گانا گاتا تھا. یٹ یعنی کہ پھر بھی, آئینہ یعنی کہ اس چونٹی کا نام تھا, نیور اسٹاپ یعنی کہ کبھی بھی نہیں روکا, اسٹاپ مطلب روکا, اور ورک کہنے کی اپنے کام کو. شی بلیوڈ یعنی کہ وہ سمجھتی تھی یا وہ مانتی تھی, ویسے بلیو مطلب سمجھنا بھی ہے, ماننا بھی ہے یا یقین کرنا بھی ہے. وہ سمجھتی تھی کہ پریپریشن یعنی کہ جو تیاری ہوتی ہے, واز نیسسری یعنی کہ نیسسری ہے, ضروری ہے, وائٹل ہے, انکمبنٹ ہے. ٹھیک ہے, فار سروائیول یعنی کہ بقا کے لیے, زندگی گزارنے کے لیے, وین یعنی کہ جب, کولڈ ونٹر یعنی کہ جب موسم سرما یا سردیوں کا موسم, ڈیز ایونچولی ارائیو یعنی کہ جب سردیوں کے موسم کے دن بالآخر پہنچے. بیسکلی کہنے کا مقصد کیا تھا ڈفرینس کہ وہ کیا کر رہا تھا, ابھی گرمیوں میں وہ اپنے لیے خوراک جمع کر رہا تھا تاکہ کل کے دن جب سردی آئیں, بالآخر سردی آئیں, تو اسے محنت کرنے کی زیادہ ضرورت نہ ہو. پھر آگے کیا لکھا ہے ڈفرینس کہ مینی انسیکٹس یعنی کہ بہت سارے کیڑے مکوڑے, لافٹ ہنستے تھے, ایٹ آئیناز ڈیڈیکیشن یعنی کہ آئینہ کے ڈیڈیکیشنز پہ, لگن پہ, دے تھاٹ یعنی کہ وہ سوچتے تھے, شی وریڈ یعنی کہ وہ پریشان ہے, اننیسسریلی یعنی کہ غیر بلا وجہ. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس محنت کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس کے باوجود یہ جو ہے محنت کر رہے ہیں. اننیسسریلی مطلب بلا وجہ یعنی کہ کوئی وجہ ہی نہیں ہے, وہ ایسے ہی پریشان ہیں. آگے کیا لکھا ڈفرینس کہ انجوائے دا سن شائن, انجوائے کرو, لطف اندوز ہو جاؤ, دا سن شائن یعنی کہ اس سن شائن سے یعنی کہ سورج کی روشنی سے, گراس اوپرز یعنی کہ ایک ٹڈی, ایڈوائز یعنی کہ مشورہ دیا, کیئرلیسلی یعنی کہ لاپرواہی سے, بٹ لیکن, آئینہ کاملی یعنی کہ آئینہ پرسکون انداز میں, کنٹینیوڈ یعنی کہ جاری رکھی, کیرینگ اٹھانا, فوڈ یعنی کہ خوراک کو,
ٹوارڈ آر انڈر گراؤنڈ شیلٹر یعنی کہ اپنے زیر زمین جو شیلٹر ہے اس طرف اٹھا کے لے گیا. ٹھیک ہے, کیری مطلب اٹھانا یا لے کر جانا. تو یعنی کہ جب وہ انس رہے تھے تو اس نے کیا کیا, بڑی پرسکون انداز سے یہ جو خوراک تھے اس کو اٹھا کر لے جاتے تھے اپنے زیر زمین شیلٹر کی جانب. پھر آگے کیا لکھا ڈیفرنس کہ ڈے آفٹر ڈے یعنی کہ دن شی بلٹ یعنی کہ اس نے بنائی این امپریسو ایک متاثر کن یا ایک اثر انگیز ونٹر اسٹور یعنی کہ سردیوں کا اسٹور بنایا, سردیوں کا ایک کمرہ بنایا. ٹھیک ہے, ذخیرہ بنایا. اسمال سیڈز یعنی کہ چھوٹے چھوٹے سیڈز یعنی کہ بیج, ڈرائی لیوز یعنی کہ خشک پتے, اینڈ کرمز اور بورے یعنی کہ خوراک کے جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں اس کو کہتے ہیں. فلڈ یعنی کہ بھر دیا, ار ٹائنی چیمبر یعنی کہ اس کے چھوٹے چیمبر کو یعنی کہ کمرے کو. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس نے سردیوں کے لیے باقاعدہ تیاری کیا تھا کہ کل کے دن اگر سردی آئیں گے, کیونکہ سردی کے موسم میں کافی سرد ہوتی ہے, باہر جانا نہیں ہوتا ہے, کبھی بارش ہوتی ہے, کبھی تیز ہوا ہوتی ہے, تو اس نے کیا کیا, اپنا جو سارا خوراک ہے وہ ابھی سے جمع کر رہا ہے. پھر آگے کیا لکھا ہوا ڈیفرنس کہ دا ٹاسک یعنی کہ جو کام تھی, ریکوائرڈ یعنی کہ ضرورت تھی, یعنی کہ ایک کام اس کو ضرورت تھی, پرسسٹنس یعنی کہ استقامت کی, اینڈ پیشنس اور صبر کی, یعنی کہ ایک کام بنا صبر استقامت پہ نہیں ہوتا تھا. اس کو کس چیز کی ضرورت تھی, صبر استقامت کی درکار تھی. آگے لکھا ہوا ڈیفرنس کہ بٹ لیکن آئینہ ریمین ڈٹرمن, آئینہ رہی پختہ ارادہ والا, مضبوط رہی, حوصلہ افزا رہی, ٹو فنش ختم کرنے کے لیے, اور پریپریشن یعنی کہ اپنے تیاری کو, یعنی کہ اس تیاری کو ختم کرنے کے لیے, یعنی کہ سردی کی تیاری کو ختم کرنے کے لیے وہ فلی طور پر پختہ ارادہ تھی. پھر آگے کیا لکھا ڈیفرنس, جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں, آگے لکھا ہوا ڈیفرنس کہ ایز آٹم اپروچ یعنی کہ جیسے ہی خزاں پہنچی, اور اپروچ مطلب پہنچی یا قریب آئی, دا ایئر یعنی کہ جو ہوا تھی, گریو کولر یعنی کہ سرد ہونے لگی, دا پلے فل انسیکٹس یعنی کہ کھیلنے کودنے والے جو انسیکٹس تھے یعنی کہ جو کیڑے مکوڑے تھے, سلولی آہستہ آہستہ سے, ریئلائزڈ یعنی کہ سمجھا یا انہیں احساس ہوا, دیئر مسٹیکس یعنی کہ اپنے غلطیوں کا, یعنی کہ جب اس طرح کا آواز جو چلنے لگی, سرد ہونے لگا, تب جو جتنے بھی انسیکٹ ہیں ان کو ابھی اپنے غلطی کا احساس ہوا. آگے کیا لکھا ڈیفرنس کہ دے ایڈ اسپینٹ یعنی کہ وہ گزار چکے تھے, ویکس یعنی کہ کافی ہفتے, انجوائنگ یعنی کہ لطف اندوزی میں, کمفرٹ یعنی کہ آرام کو, انسٹیڈ آف پلاننگ یعنی کہ بجائے پلاننگ کے, بجائے منصوبہ بندی کے, وائسلی یعنی کہ عقل مندی سے. ٹھیک ہے, ڈیفرنس آپ ایک طرح کہ دے ایڈ اسپینٹ, یہ بیسکلی کیا ہے, پاسٹ پرفیکٹ کے سینٹینس ہے. اس کا پورا جو ویڈیو ہے, لیکچر ہے, میرے گرامر پلے لسٹ میں موجود ہے, وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہوں. یعنی کہ وہ کیا کر چکے تھے, انجوائے کر چکے تھے. آگے کیا لکھا ڈیفرنس کہ فیئر یعنی کہ جو خوف تھی, اینڈ انسرٹنٹی اور جو بے یقینی تھی, بگین یعنی کہ شروع ہوئی, اپیئرنگ یعنی کہ ظاہر ہونا, نمودار ہونا, امنگ دیم یعنی کہ ان میں, یعنی کہ اب یہ خوف جو ہے اور بے یقینی یعنی کہ شاید ہم بچ جائیں نہیں بچ جائیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی چیزیں ان میں ظاہر ہونا شروع ہو گیا, یعنی کہ اب وہ پریشان ہونے لگے. آگے کیا لکھا ڈیفرنس کہ سون یعنی کہ بہت جلد, ونٹر ارائیوڈ یعنی کہ موسم سرما پہنچ گیا, ود فریزنگ ونڈز یعنی کہ جما دینے والی ہواؤں کے ساتھ, اینڈ ایوی رین یعنی کہ بارش کے ساتھ, فوڈ یعنی کہ جو خوراک تھی, بیکیم بنی, ایکسٹریملی یعنی کہ بہت زیادہ, اسکیئرس یعنی کہ نایاب بنی یعنی کہ اس کی کمی آئی, انگری یعنی کہ بھوکے, انسیکٹس یعنی کہ کیڑے مکوڑے, ونڈرڈ یعنی کہ بھٹکنے لگے یعنی کہ ادھر ادھر جانے لگے, ہیلپلیسلی یعنی کہ بے بسی سے یعنی کہ بے بس ہو کر, سرچنگ یعنی کہ ڈھونڈ رہے تھے, تلاش کر رہے تھے, فار سم تھنگ ٹو ہیٹ یعنی کہ کچھ کھانے کے لیے. ٹھیک ہے, یعنی کہ کچھ کھانے کے لیے وہ کیا کر رہے تھے, سرچ کر رہے تھے, تلاش کر رہے تھے. دیئر کیئرلیس یعنی کہ ان کی لاپرواہ, سمر یعنی کہ موسم گرما, اور دیر سمر چوائسز یعنی کہ ان کی موسم گرما کی جو چوائسز تھے, جو فیصلے تھے, ناؤ کریٹڈ ابھی پیدا کی ہے یا بنائی ہے, سیریس کانسیکوینسز یعنی کہ سنگین نتائج پیدا کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ اگر موسم گرما میں وہ اتنا زیادہ انجوائے نہ کرتے اور تھوڑا بہت اپنے فیوچر کے لیے بارے میں سوچ لیتے ونٹر کے بارے میں, تو شاید اس کے لیے یہ سارے مصیبت نہیں آتے. انسائڈ ار وارم شیلٹر یعنی کہ اپنے گرم شیلٹر میں, پناہ گاہ میں, آئینہ کاملی یعنی کہ آئینہ پرسکون انداز میں, اوپنڈ اور ونٹر اسٹور یعنی کہ کھولی, اپنے ونٹر یعنی کہ موسم سرما کے ذخیرہ کھولا. ٹھیک ہے,
دا carefully collected grains looked like precious treasure, यानी कि बड़ी गौर और एहतियात से जमा किया हुआ, कलेक्टेड जमा किया हुआ ग्रेन्स यानी कि जो दाने थे, दिखाई दी लाइक प्रेशियस ट्रेजर यानी कि कीमती ख़जाने की तरह। हर पेशेंस यानी कि उसकी सब्र तहम्मुल, एंड डिसिप्लिन और नज़्म ज़ब्त, एड प्रोटेक्टेड हर यानी कि उसे बचा चुके थे। अगेन एड प्रोटेक्टेड पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। प्रोटेक्टेड हर बचा चुके थे, फ्रॉम सफरिंग यानी कि दुख व तकलीफ से, ड्यूरिंग द आर्श सीज़न यानी कि सख्त मौसम के दौरान। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा रेफरेंस, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो ठोकरी इसके बगल में लिखा है कि वन कोल्ड इवनिंग यानी कि एक सर्द शाम, द ग्रासहोपर यानी कि जो टड्डी थी, नॉक्ड यानी कि खटखटाया, वीकली यानी कि कमज़ोरी से, एट आइनाज डोर यानी कि आयना के दरवाजे पर, इज़ वॉइस यानी कि उसकी आवाज़, साउंडेड यानी कि सुनाई दिया, टायर्ड यानी कि थकामांदा, एंड रिग्रेटफुल और पछतावा यानी कि पछतावे और थकामांदा से भरा हुआ उसकी आवाज़ थी। ठीक है, उसने क्या किया, आयना के दरवाजे पे खटखटाया और क्या कहा कि प्लीज़ हेल्प मी, मेहरबानी करके मेरी मदद करो। ई सैड उसने कहा यानी कि ग्रासहोपर ने कहा, पोलाइटली यानी कि शाइस्तगी से, नरमी से। अंगर हैड रिप्लेस्ड यानी कि जो भूख थी वो जगह ले चुकी थी, इज़ अर्लियर प्राइड यानी कि उसकी जो पहले वाला जो गुरूर और तकब्बुर था उसकी जगह ले चुकी थी, यानी कि अब उसमें जो है भूख आ चुकी थी, पहले उसमें गुरूर थी। फिर आगे क्या लिखा रेफरेंस कि आयना रिमेंबर्ड यानी कि आयना ने याद की, द लाफ्टर यानी कि उस हंसी को, फ्राम दिस समर यानी कि गर्मियों से, यानी कि जिस तरह वो गर्मियों में हंस रहे थे उसको वही याद आ गई। बट लेकिन शोज़ काइंडनेस यानी कि क्या किया, मेहरबानी या शफकत या अच्छाई को चुना। ठीक है, तो उसने क्या किया कि शेयर्ड यानी कि उसने दिए, सम फूड यानी कि कुछ खुराक, एंड एक्सप्लेन और वजाहत की या बताई, एन इम्पोर्टेंट लेसन एक अहम लेसन बताई, एक अहम सबक बताई, अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में यानी कि ज़िम्मेदारी के बारे में। वो क्या था कि ट्रू विजडम जो हकीकी या सच्ची जो विजडम है, अक्लमंदी है, शी सेड जेंटली यानी कि उसने शाइस्तगी से कही कि यानी कि जो हकीकी जो विजडम है, मीन्स यानी कि इसका मतलब ये होता है कि प्रीपेयरिंग यानी कि तैयारी करना, टुडे यानी कि आज, फॉर टुमारोज डिफ़िकल्टीज़ यानी कि कल के मुश्किलात के लिए। द ग्रेटफुल ग्रासफुल यानी कि जो शुक्रमंद, ग्रासहोपर था यानी कि जो ठड्डी था, प्रॉमिस्ड वादा की, इम्प्रूवमेंट यानी कि बेहतरी लाने का, यानी कि उसने वादा की कि कल के अंदर मैं इंशाल्लाह अपने अंदर बेहतरी ले आऊँगा। ई रियलाइज यानी कि उसे एहसास हुआ या उसने माना, दैट के हार्ड वर्क यानी कि जो मेहनत होती है, सख्त मेहनत होती है, क्रीट्स यानी कि पैदा करती है, बनाती है, सिक्योरिटी यानी कि तहफ़्फ़ुज़ को, वाइल जबकि लेजीनेस यानी कि जबकि जो लेजीनेस होती है, सुस्ती होती है, सुस्तीपन होती है, आफन अक्सर लीड्स टू ट्रबल यानी कि तकलीफ़ की तरफ ले जाता है, मुसीबत की तरफ ले जाता है। आयनास एग्जाम्पल यानी कि आयना की मिसाल, बिकेम बनी, आ पावरफुल इंस्पिरेशन एक ताकतवर इंस्पिरेशन बनी, तरगीब बनी, फ़ाहिम यानी कि उसके लिए। तो इसी तरह डिफरेंस फिर आगे क्या लिखा हुआ है, एज विंटर स्लोली पास्ट यानी कि जैसे ही, एज मतलब जैसे ही, विंटर यानी कि मौसम सरमा आहिस्ता आहिस्ता से, पास्ट यानी कि गुजरी। देन इंसेक्ट्स यानी कि जो इंसेक्ट्स थे, जो कीड़े मकोड़े थे, ऑब्जर्व्ड यानी कि देखा, आईना को, विद एडमिरेशन यानी कि तारीफ़ के साथ। ठीक है, यानी कि तारीफ़ के नज़रों के, अच्छी नज़रों के साथ उसे देखने लगे। आर केयरफुल प्लानिंग उसकी मोहतात प्लानिंग यानी कि मनसूबाबंदी, एट टर्न यानी कि बदल चुका था, अ डेंजरस सीज़न यानी कि एक ख़तरनाक मौसम को, इन टू अ पीसफुल टाइम एक पुरअमन वक्त में। दे अंडरस्टूड यानी कि वो समझ गए, अंडरस्टूड मतलब समझ गए, दैट के डिसिप्लिन यानी कि जो नस्म ज़ब्त होती है, एंड फॉरसाइट और जो दूर अंदेशी होती है, प्रोटेक्ट यानी कि बचा देता है, फ्यूचर यानी कि मुस्तकबिल को। न सिर्फ इस चुनटी की कहानी, इसमें आप अपने आप को देख सकते हैं। अगर कल के आप तैयारी नहीं करोगे तो यकीनन कल के दिन आप फंस जाओगे। ठीक है, तो हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचते रहें। फिर आगे क्या लिखा रेफरेंस के, वैन स्प्रिंग रिटर्न यानी कि जब मौसम बहार वापस आया, द मिडो यानी कि जो सरसब्ज शादाब जो मैदान था, फेल्ट लगने लगी,
lively again یعنی خوشگوار لگنے لگیں. this time یعنی کہ اس بار. the insects یعنی کہ جو کیڑے مکوڑے تھے. followed یعنی کہ فالو کیا. آئیناز habit یعنی کہ آئینہ کے عادت کو. آف پریپریشن یعنی کہ تیاری کا، یعنی کہ کس طرح آئینہ پہلے تیاری کرتا تھا. ابھی سارے کیڑے مکوڑے اسی طرح تیاری کر رہے تھے. دا اسٹوری آف آنٹس ونٹر یعنی کہ جو کہانی موسم سرما کی اسٹور کی. اسپریڈ یعنی کہ پھیلنے لگی. ایز اے ریمائنڈر یعنی کہ ایک ریمائنڈر کے طور پر. دیٹ کہ ایفرٹ ٹوڈے یعنی کہ آج کا جو کوشش ہے. بلڈس یعنی کہ بنا دیتا ہے. کمفرٹ ٹمارو یعنی کہ کل کا سکون بنا دیتا ہے، کل کا عیش و عشرت بنا دیتا ہے. ابھی ڈسکس کرنے والے ان ویکیبلری کو جو یہاں پہ استعمال ہوا ہے. سب سے پہلے آتا ہے میڈو. میڈو کہتے ہیں میدان کو، سرسبز و شاداب جگہ کو، چراگاہ کو، جسے ہم فیلڈ بھی کہتے ہیں، جسے ہم گراس لینڈ بھی کہتے ہیں. ہارڈ ورکنگ کہتے ہیں محنتی کو، جدوجہد کرنے والے کو، جسے ہم ڈیلیجنٹ بھی کہتے ہیں، جسے ہم انڈسٹریس بھی کہتے ہیں. ایفرٹ کہتے ہیں کوشش کو، محنت کو، جسے ہم اٹیمپٹ بھی کہتے ہیں، جسے ہم اینڈیور بھی کہتے ہیں. کیوریاسٹی کہتے ہیں تجسس کو، جستجو کو، جسے ہم انٹرسٹ بھی کہتے ہیں، جسے ہم ایگرنیس بھی کہتے ہیں. اسی طرح ڈفرینس آتا ہے کمفرٹیبل کہتے ہیں آرام دہ، پرسکون، جسے ہم کوزی بھی کہتے ہیں، جسے ہم پلیزنٹ بھی کہتے ہیں. پریپریشن کہتے ہیں تیاری کو، انتظام کو، جسے ہم پلاننگ بھی کہتے ہیں، جسے ہم ریڈینیس بھی کہتے ہیں. سروائیول کہتے ہیں بقا کو، زندگی رہنا، ٹھیک ہے، زندہ رہنا، جسے ہم ایگزسٹنس بھی کہتے ہیں، جسے ہم اینڈورنس بھی کہتے ہیں. ایونچولی کہتے ہیں آخر کار یا بالآخر، جسے ہم فائنلی بھی کہتے ہیں، جسے ہم الٹیمیٹلی بھی کہتے ہیں. ڈیڈیکیشن کہتے ہیں لگن کو، محنت کو، جسے ہم کمٹمنٹ بھی کہتے ہیں، جسے ہم ڈیووشن بھی کہتے ہیں. شیلٹر کہتے ہیں پناہ گاہ، ٹھکانہ، جسے ہم ریفیوج بھی کہتے ہیں، جسے ہم پروٹیکشن بھی کہتے ہیں. امپریسو کہتے ہیں اثر انگیز یا شاندار، جسے ہم ریمارکیبل بھی کہتے ہیں، اسٹرائکنگ بھی کہتے ہیں. پرسسٹنس کہتے ہیں استقامت کو، ثابت قدمی کو، جسے ہم پرزیورنس بھی کہتے ہیں، جسے ہم اینڈورنس بھی کہتے ہیں. ڈیٹرمنٹ کہتے ہیں ارادہ کو، پختہ ارادے کو، جسے ہم مضبوط فیصلہ بھی کہتے ہیں. ریزولو اور فرم بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر آتا ہے ڈیفرنس کہ وائزلی کہتے ہیں دانشمندی سے، سمجھداری سے، جسے ہم کلیورلی بھی کہتے ہیں، جسے ہم سینسبلی بھی کہتے ہیں. انسرٹنٹی کہتے ہیں بے یقینی کو، غیر یقینی کو، جسے ہم ڈاؤٹ بھی کہتے ہیں، جسے ہم انپریڈکٹیبلٹی بھی کہتے ہیں. اسی طرح ڈفرینس آتا ہے اسکیئرس کہتے ہیں نایاب یا کمی، ٹھیک ہے، جسے ہم لمیٹڈ بھی کہتے ہیں، جسے ہم ریئر بھی کہتے ہیں. ہیلپ لیسلی کہتے ہیں بے بسی سے یا مجبوری سے، جسے ہم پاور لیسلی بھی کہتے ہیں، جسے ہم ویکلی بھی کہتے ہیں. اسی طرح ڈفرینس آتا ہے کنسیکوینسز کہتے ہیں نتائج کو، اثرات کو، جسے ہم ریزلٹس بھی کہتے ہیں، جسے ہم آؤٹ کمز بھی کہتے ہیں. ٹریجر کہتے ہیں خزانہ، قیمتی چیز کو، جسے ہم ویلتھ بھی کہتے ہیں، فارچون بھی کہتے ہیں. ڈسپلن کہتے ہیں نظم و ضبط کو، آرڈر کو، کنٹرول کو. اسی طرح ڈفرینس آتا ہے پھر ریگریٹفل کہتے ہیں پچھتاوے کو، افسوسناک کو، جسے ہم سوری بھی کہتے ہیں، ریمورسفل بھی کہتے ہیں. رسپانسبلٹی کہتے ہیں ذمہ داری کو، فرض کو، جسے ہم ڈیوٹی بھی کہتے ہیں، ابلیگیشن بھی کہتے ہیں. سیکیورٹی کہتے ہیں تحفظ کو، حفاظت کو، جسے ہم سیفٹی بھی کہتے ہیں، پروٹیکشن بھی کہتے ہیں. ایڈمنیشن کہتے ہیں تعریف کو، ستائش کو، جسے ہم پریز بھی کہتے ہیں، رسپیکٹ بھی کہتے ہیں. فورسائٹ کہتے ہیں دور اندیشی کو، یعنی کہ پیش بینی کو، جسے ہم ویژن اور پروڈنس بھی کہتے ہیں. ریفرنس یہ اس کی اردو ٹرانسلیشن ہے، اگر اسکرین شاٹ لینا چاہو بالکل لے سکتے ہو. اچھا، ڈفرینس اکثر میں کہتا رہتا ہوں کہ اس طرح کے بک یا آپ کو بہت کم ملے گا، کیونکہ انگلش کے وہ سارے ڈیمانڈز جو آپ کو کہیں بھی نہیں مل رہے وہ یہاں پہ مل رہا ہے. آپ کو یہاں پہ ویکیبلری مل رہا ہے، یہاں پہ آپ کو گرامر مل رہا ہے، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈفرینس آپ کو یہاں پہ ٹرانسلیشن کے طریقے مل رہے ہیں، اور بک ریڈنگ بھی مل رہا ہے. بک ریڈنگ کے بہت سارے بینیفٹ ہیں، اس کے بارے میں اگر یقین کریں آپ ریسرچ کرو تو یقیناً آپ کو کافی بینیفٹ نظر آئیں گے. جب آپ بک ریڈ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بہت سارے بینیفٹ، جیسے کہ آپ اس سے جلدی آپ کو ویکیبلری بڑھے گی، گرامر بڑھے گا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ریڈنگ پاور بنے گا، اور ایک زبردست انفارمیشن آپ کو بھی ملے گی. ٹھیک ہے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اگر یہ PDF بک یا ہارڈ کاپی آپ کو چاہیے آپ ضرور واٹس ایپ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر اسکرین پر موجود ہے. اللہ حافظ.